دوسرا سوال ایک بھائی نے بھیجا ہے اور وہ یہ ہیں کہ کیا عذاب قبر صرف روح کے ساتھ خاص ہیں یا جسم کو بھی ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی قرآن اور حدیث میں وضاحتیں ہیں۔ عذاب قبر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کے سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورۃ مومن۔ آتش جہنم کی صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ تو قرآنی آیت ہیں، اور احادیث بھی بے شمار ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک وہ مشہور حدیث بھی ہیں جس سے ہر خاص و عام جانتا ہے، اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا ہیں؟ وہ دعا یہ ہیں اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ صحیح بخاری میں یہ دعائی موجود ہے۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کی فتنہ سے اور دجال کی فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عذاب قبر اصل میں تو روح پر ہوتا ہے، لیکن کبھی جسم پر بھی ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دفن کے بعد آدمی سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال ہوتے ہیں۔ فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اس وقت اس کی جسم میں روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی جسم میں روح آ جاتا ہے، لیکن روح کی جسم میں یہ واپسی برزخی ہوتی ہے۔ قبر کے جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہیں، وہ برزخی واپسی ہیں۔ وہ دنیا جیسے واپسی نہیں ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے۔ روح کی جسم میں اس واپسی کے بعد میت سے اس کے رب، اس کی دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ کافر یا منافق اس کا جواب یہ دیتا ہے ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته فیضرب بمرزبة من حدید فیصیح صیحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق۔ صحیح البخاری۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ یہ کافر اور منافق کہیں گے، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں بھی اسی طرح کہتا رہا، اس کے بعد اس سے لوہے کے ایک گرز کے ساتھ مارا جاتا ہے کہ وہ چیخ چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی اس چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان اس سے سن لے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے جتنے جانور ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جھگڑا بنا ہوا ہے، بہت سارے علماء اس پہ مناظرے کرتے ہیں اور اس پہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، لیکن کوئی ملامتی والی باتیں نہیں ہیں۔ جب اللہ چاہے جس کو چاہے قبر میں عذاب دے سکتے ہیں، اور جس کو نہ چاہے تو نہیں دیتے ہیں۔ قرآن میں بہت سارے جگہوں پہ مردے نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے، اور احادیثوں میں بعض احادیث میں وہ جو ورثاء ہیں دفن کرتے ہوئے دفن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے چل پڑ جاتے ہیں تو اس کے پیروں کی آواز آہٹ جو ہے وہ سنائی دیتا ہے۔ اب یہاں پر تعارض ہے، کیا تطبیق کریں گے؟ یقیناً تعارض نہیں ہے۔ عالم برزخ ہے، وہاں پر سارا کچھ جو اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے، جو قرآن میں ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو فرمان رسول میں ہے وہ بھی صحیح ہے۔ عام اوقات میں مردے نہیں سنتے جیسے قرآن نے کہا۔ اب عام میں احادیثوں کے ذریعے سے تخصیص ہوا ہے، خاص اوقات میں جب اللہ خاص اوقاتوں میں مردے کو سنانا چاہے تو وہ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس میں جھگڑوں، لڑائیوں اور ان چیزوں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، آسان مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسری بات، بہت سارے ساتھیوں نے، کیونکہ حالات کچھ آج کل ایسے چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں اور کچھ گھروں میں ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ سب بیماروں کے لیے جو ہسپتالوں میں ہیں اور گھروں میں ہیں، مسافر ہیں یا کہاں اور جیلوں میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، بیمار ہیں، مشکل میں ہیں، سب بیمار اور مشکلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
اور کچھ معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، حالات جو چل رہے ہیں پوری دنیا کی، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہیں، ابتلا ہیں کرونا کے شکل میں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس کو اٹھائیں اور کسی ایسی جگہ پہ پھینک دے جہاں پہ کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔